أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ ان 8 آیتوں میں جن کا سلسلہ آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے اور 19 پر ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی نے ہر دو گروہ کا تذکرہ فرمایا. اہل ایمان، اہل حق، اللہ تعالی کے فرما بردار بندے، منکر ضدی اللہ تعالی کے نافرمان بندے، اور ان دونوں کا کیا حشر ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور یہ دونوں گروپس کا، ہر دو گروہ کا جو تذکرہ آ رہا ہے پچھلی آیتوں سے مربوط ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کی پیروی کی، نیکیوں پر کاربند ہو گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی کامیابی ہے کہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے حالات درست کر دیتا ہے اور
آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازتا ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کر رہے ہیں، باطل پر اڑے ہوئے ہیں اور اسلام کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں، ایک فرنٹ بنائے ہوئے ہیں جس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس مشن میں، اس کام میں، اس کوشش میں وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناکام کر کے چھوڑیں گے، تو وہ غلط فہمی میں ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اخروی ناکامی تو ہے ہی، دنیا میں بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی نازل فرمایا جس کی بڑی تفصیلی تشریح گزشتہ اتوار میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ جب یہ خم ٹھوک کر جنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے میدان جنگ میں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر اب مروت، رعایت، نظر انداز کرنا، نرمی برتنا، اے مسلمانوں یہ سب کچھ تم چھوڑ دینا۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب یہ میدان جنگ میں آئیں گے تمہارے خلاف تو پھر ان کی گردن اڑا دینا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دینا، ان کی کمر توڑ دینا۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان کی کمر توڑ دو، ان کو کمزور کر دو، تو اس کے بعد پھر تم کو اختیار ہے کہ تم ان کو گرفتار کرو۔ گرفتار کرنے کے بعد یا تو احسان کرو، مفت میں چھوڑ دو، آزاد کر دو، معاف کر دو، یا پھر یہ کہ تم ان سے فدیہ لو، پینلٹی لو، رقم وصول کرو اور اس کے بعد ان کو آزاد کرو، یہ تم کو اختیار رہے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیارات یہاں پر عنایت فرمائے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا ان کو پھر کسی رقمی معاملات کے مفت ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان جنگی مجرموں کو احسان کے ساتھ آزاد کر دیا، معاف فرما دیا، بڑی بڑی تعداد میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حوازن کی جنگ کے موقع پر 6000 سے زائد لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب کے ساتھ آزاد فرمایا، جنگی قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے آپ نے اعلان فرما دیا کہ ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، سارے مسلمانوں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے یا ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، پینلٹی لی جائے اور رقم لے کر ان کو آزاد کیا جائے، یا پھر یہ کہ فری میں آزاد کر دیا جائے۔ تینوں اختیارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے تھے، اور آج بھی اسلامی مملکت کو یہ تینوں اختیارات ہے کہ وہ جنگی قیدیوں کا کام تمام کر دیں تاکہ آئندہ جنگ کی نوبت نہ آئے، یا پھر یہ کہ رقمی لین دین کے ساتھ ان کو آزاد کر دیں، یا پھر یہ کہ مفت میں آزاد کر دیں، احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیں۔ یہ آج بھی مسلم مملکت کے سربراہ کو اختیار ہے۔ یہ بات اصل میں بیچ میں اس لیے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کمر ٹھوک کر آ رہے ہیں، تلوار اٹھا کر آ رہے ہیں میدان جنگ میں اور جنگ کا بازار گرم کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اسلام کبھی یہ نظریہ نہیں سکھایا کہ تمہاری ایک گال پر تماچا مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو، کبھی نہیں۔ اسلام نے کہا اپنا دفاع کرو، ڈیفنس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید، جو اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید، جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کو زود ہضم لقمہ سمجھ کے ہر آدمی ہضم کر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا
اپنا دفاع کرو، ڈیفنس کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہے، آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرتا، امن کو برباد نہیں کرتا، سلامتی کو ختم نہیں کرتا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جو سلامتی کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کو حکم ہے، مسلمان کو حکم ہے کہ تم بھی پھر سلامتی کے لیے، امن کے لیے، پیس کے لیے ہاتھ آگے بڑھاؤ، محبتوں کے ساتھ رہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین پہ بگاڑ نہ پیدا کرو، لیکن اس کے معنی ہرگز کبھی یہ نہیں ہوتے کہ جو مملکت کو چاہے حکومت ہضم کر لے اور جو کمیونٹی کو چاہے، مسلمانوں کے محلے کو چاہے حکومت ختم کر دے، ہرگز نہیں۔ تم کو ڈیفنس کرنا چاہیے اور تم کو دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ان مسلمانوں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ وہ ظلم سے بچنے کے لیے تلوار اٹھائیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اگر جنگ کے بادل ان پر مسلط کیے جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے لڑنا پڑے گا، بڑھنا پڑے گا۔ اور جن لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ ایک گال پر تماچا مارا جائے تو دوسری گال پیش کر دو، تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے ظالم وہی رہے، سب سے بڑے ظالم رہے۔ تعلیم تو نرمی کی دی، لیکن ان کا اسوہ، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار، وہ جنگ، ظلم، زیادتی، لٹیرے، لوٹنا، مملکتوں کو لوٹ لینا، مظلوم قوموں کو ہضم کر جانا، تو لازمی بات ہے کہ ان کا نظریہ چونکہ غلط ہے، اسی لیے وہ نظریے کے مطابق خود عمل نہیں کرتے، اور اسلام کا نظریہ وہ حق ہے، اسی لیے مسلمان اس نظریے پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ گے تو پھر عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اکارت نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ جنت کی راہ بھی تم کو دکھائے گا، تمہارے حالات بھی درست کر دے گا، اس جنت میں پہنچا دے گا۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس جنت کا تعارف تم سے دنیا میں کرایا جا رہا ہے، اور وہ جنت کیا ہے اس کا تعارف انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید رکھی اور یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیکیوں پر عمل کیا ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جہاں پہ کہ نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے قدموں تلے سے۔ والذین کفروا، اور جو انکار کر رہے ہیں، یتمتعون، دنیا میں عائش کر رہے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، کھا پی رہے ہیں جیسے کہ مویشی کھاتے پیتے ہیں، اور انجام ان کا یہ ہے والنار مثوی لہم، کہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پھر اسی تمہید کو بیان فرمایا، اعادہ فرما دیا جو شروع صورت میں گزر چکی ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے جنتوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، اور یہ وضاحت یہاں ایک اس موقع پہ نہیں بلکہ شاید سینکڑوں آیتیں ہوں گی، اگر آپ شمار کر لیں اور گن لیں تو 100 سے متجاوز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بغیر عمل صالح ویلڈ نہیں ہے، نیک کام کی اللہ تعالیٰ کے پاس قدردانی نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو نیک کام ویلڈ ہوگا، اور ایمان تو ہے نیک کام نہیں ہے تب بھی انجام مشکوک ہے، تب بھی انجام مشکوک ہے۔ انجام اچھا ہو، کامیابی ملے آخرت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دیے ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ صرف دعوے ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، تب بھی خطرہ ہے، کیا ہونے والا ہے بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور عمل صالح ہے، بہت سے لوگ نیک کام کرتے رہتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ہمدردی کا کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نیک کام ویلڈ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، دنیا میں دے دلا کے چھٹی کر دیتا ہے، آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ آخرت کے اجر کے لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ گنے تو شاید 100 سے زائد نکلیں گی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ العمل الصالح یرفعہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایمان آسمان کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، قبولیت کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، عرش بالا پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پہنچنے کے لیے جو سپورٹ کرتا ہے اور جو آگے بڑھانے والی چیز ہے، جو ترقی دینے والی چیز ہے، فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح ہے جو ایمان کو سپورٹ کر کے اوپر پہنچاتا ہے۔ راکٹ ہے اوپر جانا چاہ رہا ہے لیکن اس میں ایندھن نہیں ہے، جلے گا نہیں تو کیا خاک پڑے گا؟ تو آپ سمجھ لیجیے راکٹ ہے اور اس کے ساتھ ایندھن ہے، انجن ہے اور اس کے ساتھ ایندھن ہے، تب وہ چیز اوپر اٹھے گی، آگے بڑھے گی۔ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایمان ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ہے تو تمہارا ایمان اوپر اٹھے گا، آسمان پہنچے گا، قابل قبول ہوگا۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو سپورٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، انجن کو آگے بڑھانے والی چیز نہیں ہے، لہذا ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے وہیں کا وہیں انجن کھڑکھڑا کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دونوں چیزیں ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو ان دونوں صفتوں سے محروم ہے یا ان دو میں سے کسی ایک سے محروم ہے، والذین کفروا یتمتعون، اور اہل کفر انکار کرنے والے ایمان سے جو محروم ہے، یتمتعون انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سیلیبریشنز ہے، ہر مہینے 2 مہینے پہ تہوار ہے، خوشیاں ہیں، رنگریلیاں ہیں، یتمتعون وہ انجوائے کر رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، خوشحال ہے، کھا پی رہے ہیں۔ کیسے کھا رہے ہیں؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اس طرح کھا رہے جیسے مویشی کھاتا ہے۔ مویشی جانور کیٹلز کیسے کھاتے ہیں؟ ان کے کھانے کا عالم یہ کہ اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں، اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ حلق تک ان کے غذا بھر نہ جاتی ہو، اور اس کے بعد پھر وہ لیٹتے ہیں، پیر پھیلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دھوپ کھانے کے بعد جیسے ہی پھر معدے میں کچھ گنجائش ہوئی، اٹھے، چرنے لگے، کھانے لگے۔ ارشاد فرمایا اہل کفر کا عالم یہی ہے، وہ کھا رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے اور پھر پیٹ خالی کر رہے ہیں کھانے کے لیے، ان کا یہی سرکل ہے اور یہی ان کی زندگی ہو کر رہ گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن مومن کا عالم یہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کفر ایک مرتبہ کھاتا ہے تو ایسا کھاتا ہے جیسے 7 آنتیں اس کو بھرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ مومن جب کھاتا ہے تو ایسے کھاتا ہے جیسے ایک ہی آنت اس کو بھرنی ہے۔ مومن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ غذا کے سلسلے میں وہ بہت محتاط ہوتا ہے، ضرورت بھر غذا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھایا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں آج ساری دنیا دعوت دے رہی ہے کم کھانے کی، ضرورت بھر کھانے کی، اور آج عالم یہ ہے کہ جتنی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ زیادہ کھانے کی پھیلی ہوئی ہیں، کم کھانے والی کوئی بیماری نہیں ہے۔ کم کھانے والی کوئی بیماری آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ بھوک فاقے کی وجہ سے یہ صاحب یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جتنی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کر دی تھی کہ احتیاط سے کھایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں کی بھی تاکید فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جانور جو کھاتا ہے وہ کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ مومن جو کھائے گا تو وہ جانوروں کی طرح نہیں کھائے گا۔ جانور کی طرح کون کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یأکلون کما تأکل الانعام، کافر جو ہوتا ہے منکر وہ جانور کی طرح کھاتا ہے، مومن جانور کی طرح نہیں کھاتا، لہذا کھڑے ہو کے نہیں کھاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کے پینا نہایت ہی بری بات ہے۔ تو آپ کے شاگرد نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے پوچھا اور حضرت کھانے کا معاملہ؟ تو فرمایا کھانے کا معاملہ تو اور بھی سنگین ہے، کھڑے ہو کر کھانا اور بھی سنگین ہے اور بھی ناپسندیدہ ہے۔
کیونکہ پانی میں پھر بھی مجبوری ہو سکتی ہے، بڑی پیاس تھی اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، نیچے کیچڑ تھا وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، اسی لیے کھڑے ہو کے آدمی پانی پی لے تو پھر بھی وہ معاف کر دیا جائے، قابل قبول ہو، اگرچہ کہ سنت کے خلاف ہوگا۔ لیکن کھانے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وہ تو آدمی اہتمام کے ساتھ کھاتا ہے۔ وہ کھانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہوتی کہ پانی کی پیاس کی طرح بالکل کہیں جا کے وہ کھڑا ہو جائے کھانا شروع کر دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا مستحب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کھایا کریں۔ اس لیے میں یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ مفسرین نے بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ رواج آج کل جو چل رہا ہے بفے سسٹم کا، اور دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں وہ ساری مغربی باتیں جو داخل ہو رہی ہیں جن کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اسلام نے سلیقے کو پسند کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیٹھ کے کھاتے بلکہ اکڑو بیٹھ کر کھاتے، اور یہ ارشاد فرماتے اما انا فآکل کما یاکل العبد، میں بندگی کے ساتھ کھاتا ہوں، بندگی کے ساتھ کھاتا ہوں، غرور و متکبر ہو کر ٹیکا لگا کر کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، جب وہ نعمت عنایت فرما رہا ہے تو پھر اس کی شان کریمی ہے کہ وہ تم کو عطا کر رہا ہے، اور تمہاری شان یہ ہونا چاہیے، تمہارا مقام یہ ہونا چاہیے کہ بندگی بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بڑی تربیت کرتے تھے اور تاکید کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، اس کا شکر ادا کرو، ہاتھ دھو کر بیٹھو، اجتماعی طور پر کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت ہوگی، برکت طعام فی کثرت الایدی، ارشاد فرمایا۔ تو یہ سارے وہ کھانے کے آداب ہے جو اسلام نے ہم کو سکھائے، اور یہ آداب جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو جانوروں کی طرح کھاتا ہے، پلیٹ لیا پھر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، کھانا 25% ہے لے رہا ہے 100% چھوڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، غریبوں کے حقوق طلب کر رہا ہے، ان کو بھوکا چھوڑ رہا ہے، خود کھانا ضائع کر رہا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غیر اسلامی تہذیب کی ہماری اسلامی معاشرے میں داخل ہو رہی ہے۔ لہذا فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، تم جانوروں کی طرح نہ کھاؤ، نیک بندوں کی طرح کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بندہ، اس کی ذات پر کیسا اثر ہونا چاہیے، اس کی شخصیت پر کیسا اثر ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھاؤ۔ اہل کفر کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جینے کے لیے ہے اور جینا ہی سب کچھ ہے، مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ والذین کفروا یتمتعون، وہ دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا مفسرین نے، جانور یہ نہیں دیکھتا میں کیا کھا رہا ہوں، جو چیز اس کو مل گئی اس پہ منہ مارتا ہے۔ ارشاد فرمایا مومن کا عالم یہ نہیں ہوتا، ہر چیز پہ وہ منہ نہیں مارتا، بلکہ جو اطیب حلال ہے پاکیزہ غذا اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور اہل کفر کے لیے نہ پاک نہ ناپاک کی کوئی تقسیم نہیں، ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال چیز ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز پینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، ساری شرطیں وہ بالائے طاق رکھ کر بس پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور یہ اہل کفر ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ مویشی کھاتے ہیں، اور انجام یہ ہے دنیا میں تو خوب کھا رہے ہیں۔ ایک بکرا ہے خوب چل رہا ہے، خوب کھا رہا ہے اور اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور صبح اس کے گلے پہ چھری پھرنے والی ہے، اس کو ہوشی نہیں ہے۔ بالکل یہ اہل کفر کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد والنار مثوی لہم، آگ ان کا ٹھکانہ بننے والی ہے، جہنم میں بجائیں گے اور جنت کی ساری نعمتوں سے وہ محروم ہونے والے ہیں، اس کے باوجود عیش کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اس زندگی کے طریقہ کار سے بچنا چاہیے، لاپرواہی کی زندگی، بے حسی کی زندگی، غفلت کی زندگی ہرگز نہیں۔ ایمان والا مقصد کی زندگی گزارتا ہے، ایمان والے کی منزل طے ہے، ایمان والے کی راہ طے ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے اور جنت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایمان والے کا طریقہ ہے۔ لہذا اس طریقے سے محروم اہل کفر خوشحالیوں میں مبتلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور اس کے بعد سے 13 سال مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا رہا، اور آخر کار عالم یہ ہوا کہ میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زبردست میٹنگ ہوئی،
اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا، شیطان اور ابلیس کی شہ پر مشورے پر یہ بات طے ہوئی کہ ہر خاندان کا ایک نوجوان کھڑا ہوگا اور بیک وقت یہ سارے 8-10 نوجوان مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، اور جب اتنے خاندان والے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے تو پھر بنی ہاشم کسی سے بھی بدلہ نہیں لے سکیں گے، ٹوٹ جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ ہم ایسا کریں گے 100 اونٹ بنی ہاشم کو دے دیں گے کہ بھائی تمہارے خاندان میں ایک قتل ہو گیا، لہذا وہ فرد ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں ہم تم کو 100 اونٹ دے رہے ہیں، قصہ تمام ہو جائے گا۔ یہ مشورہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ آج رات آپ کو ہجرت کرنی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سفر کا بڑا اثر تھا۔ مکہ مکرمہ کی فرقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی گراں تھی، بہت تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، مکہ مکرمہ چھوڑنا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے مکہ مکرمہ کو، اور وہ کہتے تھے کہ یا مکہ انتی احب البلاد الی اللہ، اے مکہ تو اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ شہر تھا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن کیا کروں یہ مشرک مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں اور میں ہجرت کر رہا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ان لوگوں نے اپنی ایک کامیابی سمجھی، اور یہ سمجھا کہ ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کر دیا کہ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر روانہ ہو جائیں، ہماری ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کامیابی نہیں ہے، ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھو کیا حشر ہونے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں تھی، هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو اے نبی آپ کی بستی سے بہت زیادہ طاقتور تھی، بڑے کھاتے پیتے تھے، بہادر تھے، سورما تھے اور جیالے تھے، لیکن جب انہوں نے نبیوں کو نکالا تو ان کا حشر برا ہوا۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، جب کلدان والی سلطنت جو اس وقت کی سب سے منظم قسم کی حکومت تھی عراق کی، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے قدیم ترین جو تہذیبیں ہیں ان میں عراق کا تذکرہ، کلدانی سلطنت کا تذکرہ آتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا ہجرت پر، تو پھر اس کے بعد ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، کتنی ہی بستیاں تھی جو آپ کے اس بستی کے مقابلے میں بہت طاقتور تھی، بہت منظم تھی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تو چند قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، نہ ان کی جنگی صلاحیت تھی اور نہ ہی ان کی کوئی جنگی قوت تھی، بحری بیڑا تھا، نہ فضائی کوئی ان کی بری قوت تھی، نہ فضائی قوت تھی، کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، بکھرے ہوئے چند لوگ تھے۔ لیکن اس سے پہلے بہت ساری بستیاں جو منظم حکومت رکھتی تھی، جن کے فوجی تھے، جن کے مکانات عالیشان تھے، جن کے محل تھے اور جن کی طاقت تھی، انہوں نے جب نبی کو نکالا تو پھر ان کا حشر پورا ہوا۔ تو یہ مکے والوں کا کیا حشر ہونے والا ذرا غور کر لیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کہ آپ کو آپ کی جس بستی نے نکال دیا ہے اس بستی سے بہت طاقتور بستیاں تھی، لیکن اہلکناہم، جب نبی کو نکال دیا تو ہم نے ان کو ختم کر دیا، پھر مٹا دیا۔ دیکھیے جب اللہ کا رسول کسی بستی میں بھیجا جاتا تھا اور نبی جب کسی بستی میں مبعوث ہوتا تھا تو اس بستی کے لیے وہ منزل روح ہوتا تھا۔ روح جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل گئی تو لاش، اور لاش کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سوائے اس کے غسل دیا جائے، دفنا دیا جائے، اور ہمارے برادران وطن تو جلا کر چھٹی کر دیتے ہیں لاش کو، لاش کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کو ایک امانت کے طور پر اس مقام پر رکھ دیا جاتا ہے جس سے بس اللہ واقف ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی جب کوئی بستی کسی نبی کو اپنے حدود سے نکال دیتی ہے،
ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے تو وہ بستی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں لاش کی مانند ہے، جنازے کی مانند ہے. اور جب وہ لاش ہے تو سڑنے والی ہے، جب وہ لاش ہے تو مسخ ہونے والی ہے، جب وہ لاش ہے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہونا ہے، لہذا اس کو جلدی ٹھکانے لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت جلد ختم کر دیتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا ہجرت کرنا تھا، زبردست قسم کی آندھی آئی قوم عاد پر اور قوم عاد تباہ ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام کا ہجرت کرنا تھا کہ زبردست زلزلہ آیا اور قوم سمود ہلاک ہو کر رہ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کرنا تھا کہ تتر بتر ہو کر رہ گئی کلدان کی سلطنت. قصہ ختم ہو گیا، کام تمام ہو گیا. اور یہ وقت آ رہا ہے کہ مکے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے حدود سے نکال دینے کی سازش کر رہے ہیں، بلکہ اس میں کامیاب بھی ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مردہ جسم کی مانند ہے جس کو بہت جلد ٹھکانے لگا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمان وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو اس بستی سے نکال دیں. تو یہ ذرا غور سے سن لیں فَلَا يَلْبَسُ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، بہت جلد ان کا کام تمام کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ بدوا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دشمن کو معاف کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست نہیں کی کہ مولا جن لوگوں نے مجھے نکال دیا ان پر پتھروں کی بارش ہو جائے، نہ یہ فرمایا کہ مولا جن لوگوں نے مجھے نکال دیا ان کے لیے طوفان آ جائے، نہ یہ ارشاد فرمایا اللہ جن لوگوں نے مجھے نکال دیا تعاون آ جائے، سڑ کے مر جائے. ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو. پھر ان کو اللہ آپ مہلت دیجئے، اللہ ان کو آپ ہدایت دیجئے، اللہ آپ ان کو اسلام کے قریب لا دیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول تھا، ایک شفقت تھی، ایک محبت تھی انسانیت سے، اسی لیے مکہ مکرمہ پر کوئی اجتماعی عذاب تو نہیں آیا، لیکن مخالفین کو گن گن کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. 70 مخالفین تو پہلے سال میں ہی ختم ہو گئے. ابو جہل اور عتبہ شیبہ بڑے بڑے سردار بدر کے میدان میں. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے 7 سال کی مدت میں جب 8 ہجرت کا 8واں سال آیا تو تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین ختم ہو چکے تھے. وہی باقی رہ گئے جنہوں نے ایمان قبول کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ ان پر اجتماعی عذاب نہیں آیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ نہیں کیا. لیکن اہل کفر کو ضرور ختم کر دیا. تو ارشاد فرمایا اہلکناہم، ہم ہلاک کر رہیں گے. فلا ناصر لہم، جب ہم ہلاک کریں گے تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. لہذا ایک ایک کر کے یہ ختم ہوتے چلے گئے اور ان کو کوئی نہیں بچا سکا. ان کے 10 بیٹے ان کو نہیں بچا سکے، ان کی لمبی تجارتیں ان کو نہیں بچا سکی، اور ان کے قافلے ان کو نہیں بچا سکے، ان کے دوست احباب ان کو نہیں بچا سکے. غلبہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی وہ غلبہ ہے جس کی خوشخبری دینے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ. وہ ہر دو شخص ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جس میں ایک شخص کا عالم یہ ہے کہ اپنے رب کی جانب سے آنے والی روشن تعلیمات پر وہ فائز ہے. کھلی بینۃ من ربہ، رب کی جانب سے جو روشن واضح کلیئر قسم کی تعلیمات آ گئی وہ تعلیمات پڑھے. عقیدہ اس کا صاف ستھرا ہے، عبادتوں کا نظام اس کو معلوم ہے، اور شریعت اس کے پاس ہے، حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس ہے، پوری زندگی کا نظام A to Z اس کے پاس ہے وہ شخص. اور کمن زین لہ سوء عملہ، دوسرا وہ شخص جس کی بدعمالیوں کو، جس کے کالے کرتوتوں کو شیطان مزین کر کے دکھا رہا ہے، ڈیکوریٹڈ کر کے دکھا رہا ہے، آنکھوں میں لبھا رہا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے، اس کے دین کا خلاصہ یہ ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی پیروی. خواہش جو ہے، خواہش کو پوچھتا ہے،
خواہش کو عبادت بناتا ہے، خواہش کو شریعت بناتا ہے، اپنے خاندان کے رسم و رواج کو شریعت بناتا ہے، اپنے علاقے کے ماحول کو رسم و رواج کو وہ قانون بناتا ہے، ایسی زندگی جو بسر کر رہا ہے، تو یہ ہر دو برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی جانب سے ہدایتیں ہیں، کھلی ہوئی تعلیمات ہے، احکام ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، حلال کیا ہے بتایا گیا، حرام کیا ہے بتایا گیا، ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کی بدعمالیوں کو، جس کے شراب پینے کو، جس کے ظلم کرنے کو، جس کی مورتیوں کی پوجا کو، جس کے میلوں اور کھیلوں کو، سب کو شیطان نے ڈیکوریٹڈ کر دکھایا۔ زندگی اچھی ہے، خوبصورت کھیلو کودو ناچو گاؤ رنگریلیاں کرو، یہ شیطان نے کر دکھایا۔ اب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، خواہشات کے علاوہ اس کا کوئی دین نہیں، اس کا دین خود خواہش، اس کا خدا خود اس کی خواہش، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کر رہا ہے، پابند ہے، وہ چھٹے نہیں پھرتا، جانوروں کی زندگی بسر نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، یہ اہل تقوی سے جو جنت کا وعدہ کیا گیا، وہ سن لو کیسی جنت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو گننا مشکل۔ لیکن ان نعمتوں میں یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ نعمتیں جہاں فی نفسی ہی ایک نعمت ہے، وہی جنت کے ایک اصول کو بھی بتاتی ہیں، وہ اصول کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں پانی کی نہریں بھی ہوں گی، لیکن پانی وہ غیر آسن جو کبھی سڑے گا گلے گا نہیں۔ دنیا کا پانی تو سڑ گل جاتا ہے، بہت دنوں رہتا ہے، باسی ہوتا ہے، اس میں بدبو ہو جاتی ہے، قابل استعمال نہیں رہ جاتا، اور پینے کے لیے آپ اس کو منہ کے قریب لے جائیں تو ایک کراہیت سی ہوتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دنیا کے پانی میں یہ عیوب پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھو جنت میں جو پانی ہوگا یہ سارے عیوب سے بالا تر ہوگا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہر ہوگی دودھ کی، لبن دودھ کی نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، اس دودھ کی صفت یہ ہوگی کہ وہ دودھ پھٹے گا نہیں، اس کا مزہ بدلے گا نہیں۔ دنیا کے دودھ کا عالم یہ ہے کہ 10-12 گھنٹوں میں وہ پھٹنے لگتا ہے، بدبو ہونے لگتی ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کا دودھ، اس دودھ میں کوئی تبدیلی، اس کے ذائقے میں تبدیلی، اس کے مزے میں تبدیلی ہرگز نہیں، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ تیسری چیز ارشاد فرما وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی بھی ایک نہر ہوگی۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، شراب کی بھی ایک نہر ہوگی، لیکن اس شراب کا عالم یہ ہوگا کہ وہ پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا غول فیہا ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں بدبو ہوگی، نہ پینے والے کا سر گھومے گا، نہ عقل جاتی رہے گی، نہ گالیاں بکے گا، نہ نالی میں گرے گا، اور نہ ہی اس کے منہ کو کتا چاٹے گا۔ وہ سارے عیوب سے جو دنیا کی شراب میں ہیں، وہ سارے عیوب سے جنت کی شراب بالاتر ہوگی۔ ایک کیف ہوگا، ایک سرور ہوگا، ایک راحت ہوگی، ایک اطمینان ہوگا، لیکن نشہ نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا نشہ نہیں آئے گا، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہذا جنت کی شراب دنیا کی شراب سے بالکل مختلف۔ اور چوتھی چیز وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، ارشاد فرمایا نہر ہوگی شہد کی، لیکن شہد ایسا صاف ستھرا کہ اس میں نہ مکھی کے پر ہوں گے، نہ اس میں مکھی کی ٹانگیں چلی آ رہی ہوں گی، نہ اس میں ملاوٹ ہوگی، صاف ستھرا عسل مصفّى۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، یہ 4 چیزیں فی نفسی ہی ایک نعمت ہے، اعلیٰ ترین نعمت۔ نہ پھٹنے والا دودھ، آپ اندازہ کیجئے، اور باسی نہ ہونے والا پانی، اور بدبو سے پاک، نشے سے پاک شراب، اور ایسا شہد جو بہت صاف ستھرا ہو، عسل مصفّى۔ یہ نعمتیں فی نفسی ہی اپنی ذات میں نعمت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی اشاروں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھو
جو نعمتیں تم کو دنیا میں ملتی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ جنت میں بھی کیا گیا ہے کہ جنت میں بھی یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن یاد رکھو دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں عیوب ہوتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں عیوب نہیں ہوں گے، یہ اصول ہے۔ اب اگر جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ الگ نئے نام دیتا تو ہمارے اور آپ کے درمیان رغبت نہیں پیدا ہوتی۔ رغبت، اگر دودھ کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، ایک نیا نام دے دیا جاتا تو لازمی بات ہے رغبت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام تو استعمال کیا لبن کا، دودھ کا، لیکن دودھ کچھ اور ہی دودھ ہوگا۔ وہ جنت کا دودھ ایسا دودھ ہوگا، آپ سوچئے جو پھٹتا ہی نہیں، لازمی بات ہے کیسا دودھ ہوگا وہ آپ تصور کر لیں کہ جس کے اندر پھٹنے کی، بگڑنے کی، خراب ہونے کی صلاحیت ہی نہیں، ہمیشہ تر و تازہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے ہمارے لیے انار کا لفظ استعمال کیا جائے، سیب کا لفظ استعمال کیا جائے اور پرندوں کے گوشت کا لفظ استعمال کیا جائے، یہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کے لیے ہمارے دنیاوی الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن دنیا کی نعمتوں میں جو عیوب ہوتے ہیں، جو کمیاں رہتی ہیں، جو نقائص رہتے ہیں، ان سارے عیوب سے، ان سارے نقائص سے جنت کی نعمتیں بالاتر ہوں گی، بالکل الگ ہوں گی، اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمیشہ انسان استعمال کر سکے، جن میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوگی، جن میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان بندوں کو عنایت فرمائے گا جو بندے ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ہر قسم کا پھل ملے گا، ہر قسم کا پھل، جس پھل کی وہ تمنا کریں گے، جس پھل کی وہ خواہش کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان بندوں کو دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ نعمتیں تو ہے ہی، یہ نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو عارف باللہ ہوتا ہے، جو عارفین ہوتے ہیں، جو معرفت کا ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں، ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ظاہری نعمت ہے، ان کی کون اہمیت گھٹا سکتا ہے، لیکن اہل اللہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے وہ مغفرۃ من ربہم، کہ پروردگار تو ان کو معاف کر دے گا، مغفرت کا معاملہ فرمائے گا، ان کی گناہوں کو پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، شرمندہ نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے، ایمان پر ثابت قدمی ہوتی ہے، عمل صالح پر، اور نیتیں صاف ستھری ہوتی ہیں، صراط مستقیم پر جب وہ گامزن ہوتے ہیں تو ان سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، بھول کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، غلبہ حال کی وجہ سے، اور انسان جو دراصل ہے ہی ایک کمزور سی مخلوق، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو خطایا، جو کوتاہیاں، جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، تو ایک طرف ارشاد فرما کہ رب کی جانب سے مغفرت، اور نہریں، ایسی نہریں جس میں پانی بھی صاف و شفاف، اور ایسی نہریں جس میں سفید دودھ، اور ایسی نہریں جس میں مشروب، وہ مشروب جس سے انسان کو کیف حاصل ہو لیکن اس میں کوئی عیوب نہ ہو، اور وہ نہریں جس میں شہد بہ رہی ہوں، اور وہ باغات جس میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ ایسی نعمتیں ایک طرف ایک بندے کو مل رہی ہیں، اور دوسرا وہ جس کے نگاہوں میں اس کا مذہب ڈبا دیا گیا ہے، جو اپنے کلچر کو شریعت سمجھتا ہے، جو اپنی خواہشات کو خدا سمجھتا ہے، کمن ہوا خالد فی النار، اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ آگ میں پڑا رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ وہ کھولتا ہوا پانی پیٹ میں کیا جائے گا کہ آنتوں کو گلا دے گا، آنتوں کو کاٹ دے گا، آنتیں کٹ جائے گی اس کی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس گرمی سے، اس گرمی کی سوزش سے، تپش سے اس کی آنتیں کٹ کٹ کر رہ جائیں گی۔ ارشاد فرمایا دونوں کا حشر برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ دونوں شخص برابر نہیں ہے، ایک جو تقوی پر گامزن ہے، ایک جو فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایک جو چھٹا پھرتا ہے، منکر ہے اور دین سے بیگانہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ہر دو برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعضے ایسے ہیں اے اللہ کے رسول کہ آپ کی بات تو بہت غور سے سنتے ہیں، مجلس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں،
تو کہتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ کہتے ہیں ابھی ابھی کیا کہا گیا، اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی ابھی کیا کہا گیا۔ یہ دراصل دیکھیے دو طرح کا ہے یہ اسٹائل، ابھی کیا بات کہی کی گئی، یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو مسخرے پن میں، یعنی کسی کی بات کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس طرح آپ جا کے پوچھے باہر نکلنے کے بعد مجلس سے کہ کیا کہا گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بات پریکٹیکل نہیں ہے، عمل کی نہیں ہے، کیا کہہ رہے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک تمسخر کے انداز میں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غافل ہیں، ہم بالا تر ہے ہماری سمجھ سے اور ہماری یہ استعمال سے، ہمارے برتنے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت چھوٹی حقیر ہے، ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، بے توجہی کے مظاہرے کے لیے۔ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آنے لگے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور باہر نکلنے کے بعد للذین اوتوا العلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ایسے اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے یہ کہتے تھے کہ کیا کہا گیا ہے، ابھی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جنتیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے جہنم ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم، ہم کو ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی باتیں، ایسا تبصرہ کرتے ہوئے نکل جایا کرتے تھے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا چکا ہے، واتبعوا اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ صاف کر دیا کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، وہ بندہ جو ہدایت کے لیے اپنے سینے کو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوب ہدایت دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو تقوی عنایت کرتا ہے۔ پہلی شرط ہوتی ہے، یاد رکھیے، کہ زمین کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ زرخیز ہو۔ زمین کے اندر یہ صلاحیت نہیں، وہ بنجر ہے، پتھریلی ہے، تو اس میں کیا کھیتی آئے گی، ذرا آپ سوچئے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں صلاحیت ہو کہ ہم حق کو قبول کریں۔ اور دلوں کے اندر صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے، جب ہم دل کو حق کے لیے نرم کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ اور اگر دل نرم نہیں ہو رہا ہے سچائی کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ تھوڑا ہم آنسوؤں سے اس کو تر کر لیں۔ جب دل کی زمین آنسو سے تر ہوتی ہے تب وہ زرخیز ہوتی ہے اور اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایمان کا پودا اس میں ترقی کرتا ہے، تناور درخت بنتا ہے۔ لیکن اگر دلوں کو خشک رکھے اور دلوں کو مردہ رکھے، اپنے دل کو نرم نہ کریں، تو پھر ہم ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بے توفیقی پہ چھوڑ دیتا ہے، ہدایت سے محروم چھوڑ دیتا ہے۔ والذین اہتدوا، جو ہدایت قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، باب افتعال ہے اہتدا، جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت جو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، زادہم ہدی، ان کے لیے ہدایت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، ترقی ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ ان کا تقوی ان کو عنایت کرتا ہے کہ احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو دلوں کو مردہ کر لیتے ہیں اور تہیا کر لیتے ہیں کہ ہم حق کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس کی تعویل کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، دل لگی کریں گے، اللہ کے احکام کو سستی سے لیں گے، پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے تو خوشامد کر کر کے ہدایت دے، ہرگز نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرتا ہے تو جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے دل سخت ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل پر، دل ان کے سڑ جاتے ہیں، سچائی، ہدایت، رہنمائی کبھی دل میں داخل نہیں ہوتی، وہ اس ہدایت سے محروم مرتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ دلوں کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم سچائی کو قبول کریں۔ لہذا ارشاد فرمائیں ان کا عالم یہ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تقوی اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تو ہوتے ہیں لیکن مذاق اڑانے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے، تو یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً،
کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا جو کہ اچانک آ پڑنے والی ہے؟ اچانک آئے گی قیامت، اس کی سلسلے میں نہیں بتایا گیا جنوری میں، یہ کون سے مہینے میں، کس ہفتے میں اور کس دن، صبح اور شام کب آنے والی ہے، وہ اچانک آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو کپڑا بیچنے والا کپڑا ناپ رہا ہوگا تو اس کو کپڑا کاٹنے کی فرصت اور خریدنے والے کو خریدنے کی فرصت نہیں رہ جائے گی، ارشاد فرمایا۔ ویسے ہی سب دھیرے دھیرے اور قیامت کی ہلاکت میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تو سن لو ان تأتیہم بغتۃ، وہ اچانک گھڑی آ پڑے گی، اچانک قیامت قائم ہوگی۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، فقد جاء اشراطها، علامت قیامت تو تم تک آ چکی ہے، اور سب سے بڑی علامت وہ آخری رسالت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یاد رکھو میں اور میرے بعد قیامت ایسے ہے، فرمایا جیسے دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، ایسے ہی میری بعثت اور قیامت کے درمیان کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں اور میں آ چکا ہوں، تو پھر قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ یہ قیامت کے آنے میں کسی قسم کی اب کوئی دیری باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خود قیامت کی ایک نشانی ہے، اور پھر اس کے بعد سے اشارات ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علامتیں بیان کی، مختلف علامتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی علامتیں ہیں جو بہت تیزی سے قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی علامتیں بیان کی۔ ان علامتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم یہ دیکھو کہ نااہل لوگ حکومت کرنے لگے، جب تم یہ دیکھو کہ نااہل لوگ حکومت کرنے لگے، جب تم یہ دیکھو زنا کثرت کے ساتھ پھیل جائے، جب تم یہ دیکھو کہ گانے بجانے کو پیشہ بنا لیا جائے، گھر گھر گانے بجانے والے پہنچ جائے، جب تم یہ دیکھو کہ شراب کھلا پی جانے لگی، جب تم یہ دیکھو کہ امانتوں کو لوگ مال غنیمت سمجھے، امانت ہاتھ آ جائے تو لوٹو مزہ کرو، جب تم یہ دیکھو کہ لوگوں کا عالم یہ ہو جائے کہ غفلت کی زندگی میں مگن ہو جائے، تو بس تم اللہ کے سپرد ہو جاؤ کہ بہت جلد پھر قیامت آنے والی ہے، سمجھ لو کہ قیامت کی گھڑی برپا ہونے والی ہے۔ آج دیکھیے یہ حالات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ نااہل لوگ حکومت تک پہنچے ہوئے ہیں، زنا کثرت کے ساتھ پھیل چکا ہے، اور شراب گھر گھر پہنچ رہی ہے۔ کسی زمانے میں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی بدبختی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ اس کے گھر شراب پی جائے۔ آج کتنا عالم برا ہو چکا ہے کہ ہمارا لیبر طبقہ تو خیر بچتا ہی نہیں ہے شراب سے، لیکن پڑھے لکھے نوجوان بھی شراب کے عادی ہوئے جا رہے ہیں، اور آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ گھر گھر گانے بجانے کے آلات پہنچے ہوئے ہیں۔ گھر صبح ہوتی ہے تو پتہ نہیں نماز ہو نہ ہو، ٹی وی ضرور کھلتا ہے، میوزک ضرور بجتی ہے، ناچنے گانے والے ضرور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یاد رکھو قیامت جب برپا ہو جائے گی نا، اچانک جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر نصیحت کا سامان باقی نہیں رہ جائے گا، توبہ کا وقت برقرار نہیں رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو پھر انجام ہی انجام ہے، حشر ہی حشر ہے، اس کے بعد تو رزلٹ ہی آ کر رہے گا۔ لہذا اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ اختیارات سلب کر لیے جائے، اس سے پہلے کہ دنیا وہ تہس نہس کر دی جائے، اس سے پہلے کہ قیامت برپا ہو جائے، توبہ کرو، دین حق کی طرف لوٹو۔ اور دین حق کی طرف لوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب نسخہ بتایا، اور اس نسخے کے لیے خطاب کیا تو کس سے کیا؟ اپنے رسول سے کیا، اور اس میں جو حکمتیں ہیں بھی وہ نمایاں ہوں گی۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے رسول آپ جان لیں، اے رسول آپ جان لیں۔ خطاب فَعَلَمْ فَعَلَمُوا نہیں ہے، دیکھیے فَعَلَمُوا اگر ہوتا تو پلورل فارم ہوتا، ساری امت ساری انسانیت سے آپ خطاب سمجھتے۔ فَعَلَمْ سنگولر کا صیغہ ہے، اے نبی آپ جان لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں،
کوئی حمایتی نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مسجود نہیں. لہذا جب وہی مطلوب ہے وہی مسجود ہے، جب وہی ہمارا حبیب حقیقی ہے، وہی مالک ہے، وہی مولا ہے، تو واستغفر لذنبک، اپنی خطا کاریوں پر پھر توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. اور اے نبی آپ اپنے ساتھ وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد کے لیے مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہے، گناہوں کی معافی مانگتے رہے، کیونکہ استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے استغفار کرنا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بندہ بندگی بنا لاتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب مائل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر مائل بکرم ہوتا ہے جو بندہ خوب استغفار کرتا ہے، خوب استغفار کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے تھے، میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی اور استغفار کا کلمہ میں نے گنا تو 70 مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ کہا، 70 مرتبہ. کیوں؟ یہ استغفار ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نہ صرف یہ بندگی کا تقاضا ہے، اپنے خطاؤں پر نادم رہنا، اپنے گناہوں پر نادم رہنا، بلکہ اس کے علاوہ یہ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. عجیب و غریب نعمت ہے استغفار، بہت آسان چیز ہے. استغفر اللہ تو کوئی بھی کہہ سکتا، اتنا آسان کلمہ ہے، نہ اس کو رٹنے کی ضرورت، نہ یاد کرنے کی ضرورت، یہ تو زبان پر بہت آسانی سے جاری ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی استغفار بتائے، وہ بھی اگر آپ یاد کریں تو باعث سے برکت ہے. لیکن استغفر اللہ تو ہر ایک کے بس میں ہے، ہر ایک کے بس میں ہے. یہ استغفر اللہ کا کہنا یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بے شمار رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. آپ حیرت کریں گے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم اس علاقے سے آئے جہاں بڑی خشک سالی ہے. تو آپ نے کہا جاؤ تم کثرت سے استغفر اللہ کہتے رہو، استغفار کرتے رہو. وہ چلے گئے. دوسرے شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بہت دعائیں کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ کثرت سے استغفر اللہ کو استغفار کرتے رہو. تیسرے شخص آئے انہوں نے کہا کہ حضرت عجیب بے برکتی ہے، بڑی کمزوری رہتی ہے، کھاتے پیتے ہیں لیکن جیسے کہ کھانا جسم کو نہیں لگتا، جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کھانا جسم کو نہیں لگ رہا، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کیا بیماری ہے اندر کیا بلا ہے پتہ نہیں، بڑی کمزوری رہنے لگی. کہا کثرت سے استغفار کرو، جاؤ کثرت سے استغفار کرو. جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تینوں کو ایک ہی نسخہ بتایا، تینوں کو ایک ہی نسخہ بتایا، نسخے الگ الگ ہونا چاہیے نا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی الگ الگ دعا مانگتے، ہر چیز کی دعا بتائیے، فلاں کام کی دعا کیا ہے، فلاں کام کی دعا کیا ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھے فون کر کے کہا مرغی کو دانہ ڈالنے کی کیا دعا ہے. میں تھوڑی دیر حیران ہوا کہ مرغی کو دانہ ڈالنے، عالم یہ ہے کہ تو پورا مرغ نکل جاتے ہیں بغیر دعا کے، اور اس کو دانہ ڈالنے کی دعا ہم پوچھ رہے ہیں. یہ مزاج بعد میں مجھے یاد آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی تو دعا ہے، اور کیا ہے، اس سے بڑھ کے بابرکت کیا کلمہ ہے، بسم اللہ کہہ کے ڈال دو دانا. لیکن جب میں ذرا حیران رہ گیا، نہ تجربہ کار بھی تھا، تو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے ہر موقع کے لیے الگ عمل ہونا چاہیے، الگ دعا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے. ارے آپ اللہ پکاریے، ہر موقع پہ کام آ جائے گا. کافی ہے یہ پکار لینا. دل کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، حاجتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، بندے کے کرب سے درد سے پروردگار واقف ہے. درد کے ساتھ اس کو پکار لے، انشاءاللہ درد دور کرے گا. الگ الگ موقع کے لیے الگ الگ عمل، الگ الگ دعا. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی وہ چیزیں تو کرنا ہی کرنا ہے. تو امام صاحب سے حضرت حسن بصری بہت اللہ والے تھے. حضرت حسن بصری عجیب و غریب شخصیت تھی. حضرت حسن بصری دراصل ایک باندی کے لڑکے تھے، اور وہ باندی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ام المؤمنین ام سلمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی باندی تھی. اور ان کو یہ بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت حسن.
اور چھوٹے سے تھے 2-3 مہینے کے, اور وہ بیچاری خدمت میں لگی ہوئی تھی, کچھ برتن دھو رہی ہوں گی, کچھ صفائی کر رہی ہوں, کسی کام میں وہ مشغول تھی, اور یہ رو رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ نے, ام المومنین حضرت ام سلمہ نے ان کو بہلانا شروع کیا, لیکن یہ نہیں بہلے, رو رہے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا شاید میں فیڈ کر دوں تو تھوڑی دیر وہ بہل جائے. تو کہتے ہیں کہ عجیب و غریب بات یہ ہوئی, جب ان کو سینے سے لگایا تو آپ کا دودھ نکل آیا, اور وہ دودھ حضرت حسن بصری نے پیا. تو ام المومنین کا دودھ انہوں نے پیا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں بڑی فصاحت دی تھی. اور علم کے جو سلسلے ہیں حدیث کے علم کے, وہ پورے جا کے حضرت حسن بصری پر منتہی ہوتے ہیں. لہذا حضرت حسن بصری سے شاگرد نے کہا, حضرت یہ کیا ہے, آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا, سب کا ایک ہی عمل بتایا آپ نے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہا کہ عزیزم یہ میں نے جواب نہیں دیا, یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ دیا ہے. کیا نسخہ دیا ہے؟ آپ سورہ نور میں جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, جب تم اپنے رب کا استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بندہ استغفار کرے گا تو پھر استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا, خوب پانی برسائے گا. کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, رب سے استغفار کیا کرو, یرسل السماء علیکم مدرارا, خوب بارش ہوگی. کا لہذا عمل ہو گیا نا استغفار سے بارش کا. اور فرمایا اولاد نہیں ہو رہی, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ بیٹا بیٹی عطا کرے گا, آل اولاد عطا کرے گا. اور تیسرے شخص نے کہا تھا کہ کھا تو رہا ہوں, پی تو رہا ہوں, طاقت نہیں ہو رہی, یزدکم قوتا الی قوتکم, ارشاد فرمایا استغفار کرنے والے کے لیے اس کی قوت میں ہم اور مزید قوت کا اضافہ کریں گے. لہذا استغفار ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ ارشاد فرمایا اس سے برکت ہوگی, اس سے مغفرت ہوگی, اس سے تقویت ہوگی, اس سے کامیابی ملے گی, اس سے اللہ تعالیٰ سے تم جڑو گے. اور یہی وہ استغفار ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. کب کہا ہے نبی اے رسول آپ نے دیکھ لیا کہ فتح مل گئی, کامیابی مل گئی, اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے, اور آپ نے دیکھا مشاہدہ فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, قبیلے قبیلے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک ایک آدمی نہیں ہو رہا ہے, 1800 1000 2000 ایسے قافلے آ رہے ہیں, مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب آپ نے یہ سب مشاہدہ کر لیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب آپ استغفار کی ترتیب پر آ جائیے, استغفار کی کثرت کیجئے, کیونکہ اب رب کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے. تو یہ استغفار بہت اونچا مقام دلاتا ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کر دوں میں کہ اس سے پتہ چلے کہ استغفار سے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر پہنچے. وہ زمانہ ہوٹلوں کا تھا نہیں, لاجنگ بورڈنگ اور پہلے سے آپ آن لائن بک کر لیں, یہ سب چیزیں تھی نہیں. لہذا آپ چاہ رہے تھے کہ ایک مسجد میں قیام کریں, ایک مسجد میں آپ قیام کریں, اور مسجد کا دروازہ بند کر چوکیدار جو دربان تھا وہ آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. رات ہو چکی ہے اور 9-10 بج رہے ہوں گے, ایسا کچھ وقت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ باہر جائیے, آپ اندر نہیں جانے دوں گا, میں دروازہ میں بند کر دیا. اور امام صاحب چاہتے ہیں کہ مسجد میں قیام کر لیں, رات گزر جائے. اسی اسنا آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ سیڑھی پہ بیٹھ جائیں, سیڑھی پر ہی میں لیٹ جاؤں تاکہ رات کسی طرح گزر جائے. صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے, جان پہچان کے جو لوگ ہیں آ جائیں گے, شاگرد حضرات آ جائیں گے. جب آپ سیڑھی پر بیٹھ گئے, لیٹنے کی کوشش کی تو دربان آپ کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی طرف کھینچا. جب سڑک کی طرف کھینچا تو دور ایک خباز کے روٹی بنانے والے, نان بھائی, عربوں میں تو بہت رواج تھا نا, اب بھی رواج ہے, روٹی بنتی ہے الگ سے. تو وہ خباز کی دکان تھی, روٹی بنانے والی کی دکان تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہے اور ان کو جو ہے اسے کھینچا جا رہا ہے روڈ کی طرف. وہ اٹھ کے آئے دکان سے وہ صاحب, اور انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت آپ میرے پاس چلیے, میری دکان لمبی چوڑی ہے, آپ آرام کر لیجئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس کے بعد چلے گئے ان کی دکان میں,
اور دکان کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تو دیکھا وہ آٹا گوندھ رہا ہے اور آٹا گوندھتے ہوئے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آٹا گوندھتے ہوئے استغفار کرتا رہا۔ جب آٹا گوندھنے سے وہ فارغ ہو گیا تو امام صاحب نے کہا اتنا تم استغفار کرتے ہو، اس استغفار کا تم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اس کا استغفار کا جو مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ میں مستجاب الدعوات بن گیا ہوں، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ایک دعا قبول نہیں ہوئی، ساری تمنائیں پوری ہو گئی، ایک تمنا دل میں ہے وہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا وہ کیا تمنا ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ تو کہا میں نے بڑی شہرت سنی ہے ایک اللہ والے کی، اور اس اللہ والے سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اور اس اللہ والے کا نام ہے احمد ابن حنبل، وہ تمنا میری پوری نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب نے فرمایا لقد جررت الیک جرا، مجھے تیرے پاس کھینچ کے لایا گیا، نہیں احمد ابن حنبل کو، مجھے تیرے پاس کھینچ کے لایا گیا ہے، فقد جررت جرا، کہ مجھے کھینچ کے لایا گیا، کشا کشا مجھے پہنچا دیا گیا، تو اتنا مستجاب الدعوات بن چکا ہے۔ یہ ہے استغفار جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ بک ہے ہماری مجلسوں میں، غیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، چغل خوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زبان پر گالیاں ہیں، زبان پر گالیاں ہیں، یہ سب کو نکال کر پھینکیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب مجلس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم استغفار کرتے ہوئے نہ اٹھو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک کہتے ہوئے اٹھو، استغفار کرتے ہوئے اٹھو۔ مجلس میں تم نے کیا کیا بیان کر دیا تم کو پتہ نہیں۔ استغفار کی کثرت کریں، زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کریں، درود شریف کے لیے، ذکر کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے، تلاوت کے لیے زبان کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے فعلم، سارے مفسرین نے لکھا کہ پوری امت کے سربراہ کو خطاب کیا گیا تو امت سے خطاب بدلنے والا ہے، ہم سے اور زیادہ خطاب ہے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور استغفار کرتے رہیں اپنی کوتاہیوں پر، مومنین کے لیے بھی استغفار کریں آپ، مومنات کے لیے بھی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کی نیک بندیوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، عجیب و غریب انداز ہے، اب صیغہ بدل دیا گیا، اب پھر جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہاری دنیا کی سرگرمیاں کہاں ہوں گی۔ متقلبکم، کہاں تم چلو گے پھرو گے جاؤ گے سفر کرو گے اور نشے کو فراز طے کرو گے، ساری سرگرمیوں سے ساری ایکٹیویٹیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ واقف ہے مسواکم، بطور امانت تم کو کس قبر میں رکھا جائے گا، کہاں تمہاری جسم کی امانت قیامت تک کے لیے رکھ دی جائے گی، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، اختتام کیا ہونے والا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ لہذا جو تمہاری سرگرمیوں سے، تمہاری حیات و ممات سے سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو اسی کی طرف لوٹو، استغفار کرو، اس کو یاد رکھو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی بسر کرو۔ یہ جوہری زندگی، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی زندگی نہیں، ایمان کا دعویٰ اور کافرانہ عمل یہ کیسے ہوتا ہے اس کا تذکرہ آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔